अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे और ये आखिरी जो दो आयतें हैं, ये सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं। इंशाल्लाह आज हम अपने सूरह बकरा को कंप्लीट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि हम सब ने मिल के पूरी सूरत को समझा और उसको हिफ्ज़ करने की कोशिश की, और अल्लाह हमसे इस कोशिश को ज़रूर कबूल करे। आज इंशाल्लाह ये जो आखिरी दो आयतें हैं, इनकी क्या सिग्निफ़िकेंस हैं, अब में से सब लोग ये जानते होंगे कि ये दो आयतें ऐसी आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ज़मीन पर नहीं उतारी, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर मिली जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पे ऊपर आसमानों पर गए थे, और जहाँ पे अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, और वहाँ पे उनको कहा जाता है कि ये दो आयतें और सूरह फातिहा का गिफ्ट उनको दिया था। तो इन देखते हैं, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इनका क्या मज़मून है और इसमें अल्लाह ताला हमें क्या चीज़ बता रहे हैं और क्यों इनकी इतनी ज़्यादा सिग्निफ़िकेंस है कि इन आयतों में इतनी खूबसूरत दुआ है जो हम सबको जब हम उनको मांगते हैं तो उसको हम दिल से मांग सकें। इंशाल्लाह उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मीनिंग है। आयत स्टार्ट होती है जो सेकंड लास्ट आयत है, वो शुरू होती है आमना रसूलु। आमना, आमना का मतलब है ईमान ले आया, ईमान ले आया एक वर्ब है और उसका फ़ाइल आगे आ रहा है ar-रसूलु, रसूल ईमान ले आया। कौन रसूल? ऑब्वियसली एक रसूल की बात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें तो वो ईमान ले आए। आमना पास्ट टेंस है, वो ईमान ले आए। हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो हमारी हर चीज़ पे, ना सिर्फ हम इसको दिल से मान रहे होते हैं, ज़ुबान से भी हम उसके बारे में बात करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, और इसके साथ साथ अपने अमल से या अपनी एक्शन से उस बात को मानते हैं कि हम उस पर ईमान ले आए हैं। तो आमान और रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ले आए। किस पर? किस पर? ये बी की प्रपोजिशन आगे देखेंगे, बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही। क्या चीज़? उनज़िला इलैहि। अब चूँकि यहाँ पे ही है इसलिए हम इसको एक ही रसूल मानेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल हैं, दी रसूल, दी प्रॉफिट, वो ईमान ले आए जो उन पर नाजिल किया गया। उनज़िला नाजिल किया गया, इलैहि उनकी तरफ, मिर रब्बिही उनके रब की तरफ से, उसके रब की तरफ से। तो यही की प्रपोजिशन मुझे बता रही है कि ये एक रसूल की बात हो रही है। रसूल ईमान ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि वो ईमान ले आए उस पर जो बिमा बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही। यहाँ पे बात आगे आप देखिए, एक वर्ड आ रहा है वल मुमिनून। वल मुमिनून अभी जो है हालत रफ़ा में है, यानी कि ये वैसी ही हालत जैसे अर्रसूल है ना, पेश। यहाँ पे हमें पेश की वजह से पता चल रहा है कि यह हालत रफ़ा में है, और यहाँ पे ये जो आखिर में ऊना आ रहा है तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हालत रफ़ा में है। तो हालत रफ़ा में जब भी कोई चीज़ होती है तो वो उस वर्ब का फ़ाइल हम मानेंगे। तो रसूल ईमान ले आए और तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिन भी ईमान ले आए, तमाम ईमान वाले, मोमिनून। वल मुमिनीन नहीं है, वल मुमिनून है, तमाम मोमिनीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ और उनके साथ साथ जितने भी ईमान लेके आने वाले थे उन सब का अल्लाह ताला ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ईमान ले आया रसूल जो उस पर नाजिल किया गया था उसके रब की तरफ से, और तमाम मोमिन भी ईमान ले आए। अब यहाँ पे इन दोनों का ज़िक्र अलहदा-अलहदा हुआ है, रसूल का ज़िक्र अलहदा है व मुमिनून का ज़िक्र अलहदा है, लेकिन अगले ही वर्ड में अल्लाह ताला ने इन सब को शामिल एक ही चीज़ में शामिल कर दिया, कुल्लुन, तमाम के तमाम। दोबारा से आमना वर्ड आ रहा है, कुल्लुन आमना, तमाम के तमाम, हर एक ईमान ले आया, बिल्लाही व मलाइकतिही और उसके मलाइका पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। हर एक, यानी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और तमाम मोमिनीन, सब के सब, कुल्लुन
आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये जो हा की प्रपोजिशन आखिर में आ रही है आपको, ये अल्लाह की तरफ जा रही है कि एक तो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के मलाइका यानी उसके मलाइका, व कुतुबिही और अल्लाह की किताबें, व रुसुलिही और अल्लाह के रसूल, तो उसके मलाइका, उसकी किताबें और उसके रसूलों पर सब के सब ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला ने एक तरह से कंफर्मेशन किया, अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात डिक्लेयर कर दी है कि ना सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ तमाम मोमिनीन, हर एक जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया था अपने रब, उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल किया गया था, उसकी तरफ उतारा गया था, सब के सब उस पर ईमान ले आए हैं। और ना सिर्फ उस पर जो वही पर ईमान है, बल्कि उन तमाम लोगों का ईमान है अल्लाह पर भी, फरिश्तों पर भी, उसकी किताबों पर भी और उसके रसूलों पर भी। अब आगे एक हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हम सब मानते हैं, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही। ये अल्लाह ताला ने जो आयत, ये जो सेंटेंस बताया है, ये हम कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये हमें सिखाया है कि हमें ये कहना है, ला नुफर्रिकु, हम फ़र्क नहीं करते, हम फ़र्क नहीं करते, बैन अहदिम मिर रुसुलिही, कि उसके रसूलों में से किसी एक में भी हम फ़र्क नहीं करते। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रसूली ही है ना, अल्लाह के रसूलों की बात है। अल्लाह अगर आप अपनी तरफ से ये बात कर रहे होते कि हम, अल्लाह कह रहे होते कि हम फ़र्क नहीं करते किसी रसूल के दरमियान, तो यहाँ पे ही की प्रपोजिशन ना आती। तो ये हमें सिखाया जा रहा है कि हमने क्या कहना है, अल्लाह पे, मलाइका पे, किताबों पर, रसूलों पर ईमान लाने के बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि हमें ये कहना है कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही। रसूलों की बात आई ना कि हम उसकी हम तमाम रसूलों पर हमारा ईमान है, यानी कि तमाम मोमिन रसूलों पर ईमान लाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम किसी एक रसूल में भी फ़र्क नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई होप ये सारी जो ये दोनों आयतें सबको याद होंगी, ज़ुबानी याद होंगी, लेकिन इनको समझना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इन आयतों में। तो हमने ईमान की बात की, अल्लाह ताला ने अलग अलग पहले रसूल को मेंशन किया, मोमिनून को मेंशन किया, और फिर उन सब को इकट्ठा करके कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही। और वो क्या कहते हैं, ये तमाम मोमिनीन जो हैं वो सब क्या कहने वाले हैं, वक़ालू, और उन्होंने कहा, समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने खुशी खुशी अतात की, खुशी खुशी मान लिया। अतात में के वर्ड में खुशी खुशी के मानी है, ता तो वाव आइन है ना इसका रूट, तो ताव अन का मतलब होता है खुशी खुशी कोई काम करना। तो अतात जो हम कहते हैं किसी की फर्मा बरदारी करना, किसी की बात मान लेना, उसको अतात कहते हैं ना। लेकिन सिर्फ बात मान लेना, अतात करना, इसमें खुशी खुशी के बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम मुमिनीन खुशी खुशी अल्लाह की अतात पर राज़ी हो गए। उन्होंने उनकी पैगाम को सुना, समिअना, उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अतात की। अब फ़ौरन ही ये दो बातें करने के बाद, अपनी सबमिशन बताने के बाद, फ़ौरन ही अल्लाह से रुजू किया और कहा, गुफ़रानका, गुफ़रानका रब्बना, ए हमारे रब, हमें माफ़ी दे दीजिए, आपकी माफ़ी चाहिए हमें। रब्बना, ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, मसीर कहने लौट के जाने वाले, हमने तेरी ही तरफ पलट कर आना है, तो हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। गुफ़रानका, तेरी बख्शिश, या रब हमें तेरी बख्शिश चाहिए। गुफ़रानका, तेरी बख्शिश। रब्बना, ए हमारे रब। तो ये हमने रब्बना कह के अल्लाह ताला से बहुत बड़ी चीज़ मांग ली, गुफ़रानका। अल्लाह से हम डायरेक्टली दुआ अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है ना, तो अल्लाह हमें कह रहे हैं कि फ़ौरन कहो, समिअना व अताअना गुफ़रानका रब्बना व इलैका। अरबी ज़ुबान का ये असलूब है, कभी रब्बना पहले आता है, कभी बाद में आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें रब्बना पहले आ रहा है, हर दुआ से पहले में आ रहा है रब्बना, लेकिन यहाँ पर दुआ पहले मांग ली गई और अब पुकारा बाद में जा रहा है। तो ये भी एक उसलूब है अरबी ज़ुबान में, गुफ़रानका रब्बना, या रब तेरी बख्शिश, ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। आगे देखिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अल्लाह हमें बता रहे हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, ला युकल्लिफु भी एक वर्ब है कि नहीं
وہ تکلیف میں ڈالتا، تکلیف پہنچاتا، نہیں تکلیف پہنچاتا کون؟ آگے دیکھیں اللہ کے اوپر پیش آ رہی ہے، یعنی اللہ فاعل ہے، اللہ تکلیف نہیں پہنچاتا، کس کو؟ نفسن، کسی بھی ایک نفس کو۔ نکرہ ہے، دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تنوین آ رہی ہے، تنوین جب آتی ہے تو نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر نفس کو، کسی ایک بھی نفس کو اللہ تکلیف نہیں پہنچاتا، الا سوائے اس کے، یہ تکلیف پہنچانا یا بوجھ ڈالنے کے معنوں میں آتا ہے، یکلفو، ٹھیک ہے، یکلفو کا مطلب بوجھ ڈالنا بھی ہوتا ہے، نہیں وہ بوجھ ڈالتا، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، نفسن کسی ایک نفس پر، الا مگر وسعہا، وسعہا وسعت اس کی، وسعہا اس کی وسعت کے، یعنی کہ اللہ کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا اور اللہ کا کمبینیشن، یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ نہیں ڈالتا کوئی بھی بوجھ کسی نفس پر سوائے اس کی وسعت کے، یہ مطلب بن رہا ہے نا۔ لیکن ترجمہ جب ہم با محاورہ کریں گے تو اس کا مطلب ہم سمجھے کہ کسی پر بھی اس کی وسعت کے سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بہت مشہور یہ جملہ ہے جو ہم سب کو آتا ہے۔ لا یو پڑھنا ہے، تو نہیں پڑھنا، تکلفو نہیں کرنا، اور یکلفو نہیں، یکلفو بھی نہیں کرنا، لام کے اوپر زبر نہیں ہے۔ یاد ہے ہم نے جو آیت ردات تھی اس میں بھی ایک ورڈ تھا اسی طرح، لیکن وہاں پہ اللہ فاعل نہیں تھا، وہاں پہ تھا کہ کسی ایک نفس پر بھی نہ بوجھ ڈالا جائے، تو وہ یہ ہے، یہاں پہ ہے کہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلی، لام کے نیچے یہاں پہ زیر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ بہت ہی پیارا جملہ۔ لا کے بعد ہا ہے، ہا کے پہلے تو سمجھیں کہ ہا کس کی طرف جا رہا ہے، ہا اس نفس کی طرف جا رہا ہے، ہا کی ضمیر اس، جس کا مطلب اس ہے، ہو نہیں ہے، کیونکہ نفس جو ہے عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں، اس لیے ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ لہا یعنی کہ اس کے لیے، اور دوسرا ورڈ ہے علیہا، اس پر، ٹھیک ہے، کچھ ہے جو اس کے لیے ہے اور کچھ ہے جو اس پر ہے، تو ہر نفس کے لیے کیا ہے؟ ما کسبت، جو وہ کمائے گا، جو کچھ بھی وہ کمائے گا وہ اس کے لیے ہے۔ اور جبکہ دوسری جو ورڈ ہے مکتسبت، ما کسبت اور مکتسبت دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، کاف سین با دونوں کا روٹ ہے کسبہ، لیکن یہاں پہ ایک تا ایڈ ہوا گیا، اکتسبت جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جو چیز کمائی جاتی ہے، اہتمام اس میں پایا جاتا ہے، جبکہ یہ کمانا ہے، جو کچھ وہ کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، اور علیہا مکتسبت، اور اس کا بار، اس کا وبال، اس کی جو تمام رسپانسبلٹی ہے وہ اس پر ہوگی جو وہ کمائے گا، یعنی کہ جو غلط کام کرے گا۔ اب اگر اس کا ترجمہ دیکھیں نا تو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں پہ کسبت کا جو ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ جو اچھا کرے گا وہ اس کے لیے ہے، جو برا کرے گا وہ اس کے لیے ہے، اس کا وبال اس کے اوپر ہے، تو یہ اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اس جملے کو سمجھیے، بہت خوبصورت عربی کا جملہ ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، تو ایک جگہ پہ کسبت ہے اور دوسری جگہ پہ اکتسبت ہے، یہاں پہ الف بھی نہیں ہے، یعنی حمزۃ الوصل بھی نہیں ہے اور تا بھی نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ حمزۃ الوصل بھی ہے اور تا بھی آیا ایڈ ہوا ہے۔ تو اس میں ان کے میننگز اس طرح سے ہے کہ جو اچھا کرے گا، جو اچھا کمائی کرے گا، اس کی بھلائی اسی کے لیے ہے، اور جو وہ برا کام کرے گا، جو کچھ بری کمائی کرے گا، اہتمام کے ساتھ کوئی کچھ غلط کمائی کرے گا، اس کا وبال بھی اس پر ہے، علیہا مکتسبت، کس پر؟ ہا کی ضمیر میں نے بتایا نفس کی طرف۔ آگے دیکھیے 3 بڑے بڑے جملے آ رہے ہیں، 3 بڑے جملے، اور تینوں شروع ہو رہے ہیں ربنا، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم نے اس طرح سے اپنی غلطیوں کا ایڈمٹ بھی کرنا ہے، غلطیوں کو ایڈمٹ کر کے، اور ہم نے 3 چیزیں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دے، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ ایک تو یہ کہ ربنا سے وہ تینوں چیزیں شروع ہو رہی ہیں، جو 3 باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں کرنی، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا، وہ ہم ربنا سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ
بہت لمبا سا ایک جملہ بول رہے ہیں. ہم صرف پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو چیز ہم نہیں چاہتے نا وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ ایسا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بولو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. کیا مطلب؟ لا تؤاخذنا، تو ہمیں ہرگز نہ پکڑنا، یا اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں مت پکڑنا، اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، نسینا ہم بھول جائیں. بھول چوک، نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا، کوئی چیز بھول جانا. اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا. مواخذہ کہتے ہیں نا پکڑنا، کسی چیز کو پیچھے سے آ کے پکڑ لینا، اخذہ کا اس کا روٹ ہے. تو اللہ کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا، ہم سب کو مت پکڑنا اگر ہم بھول جائیں. او اخطأنا، اخطأنا، تو کے بعد یہ تو نہیں کرنا، اس کو 2 کاؤنٹ نہیں کرنا، یہ تو زبر تا، اور اس کے بعد حمزہ کے اوپر سکون ہے، تو ہم اس کو ایک دم سے تو نہ جھٹکا دیں گے، یعنی کہ ایک دم سے ہم یہاں پہ شدہ کی صفت اپلائی کریں گے حمزہ کی. اخطأنا، اخطأنا، اخطأنا نہیں کہنا اس کو، ٹھیک ہے. او اخطأنا، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہمارا مواخذہ مت پکڑنا، ہمیں مت پکڑنا. پہلی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل سے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ کرنا، ربنا کہہ کے، ربنا ولا تحمل علینا. تحمل کا مطلب حملہ ہوتا ہے نا بوجھ ڈالنا، تو بوجھ مت ڈال، لا تحمل تو بوجھ نہ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن مطلب تو مت بار ڈالنا. اسرن کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، اسرن ایسا بوجھ ہوتا ہے جو آپ کے کندھے جھکا دیتا ہے. تو مت ڈال ہمارے اوپر بوجھ، کما بالکل ویسا جیسے، حملتہو تو نے ڈالا تھا، ہو اسے، کسے؟ اسرن، اس اسرن کو جیسے تو نے ان پر ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. تو جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اس پر جیسا تو نے بوجھ ڈالا تھا، حملتا تو نے ڈالا تھا، ہو اسے، یعنی کہ اسرن کی بات ہو رہی ہے، اس بوجھ کو جو تو نے ہم سے پہلے لوگ تھے ان پر جو بوجھ ڈالا تھا، ویسا بوجھ ہم پر مت ڈالنا یا رب، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ مت ڈالنا. کما ہے نا، ویسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں، یعنی کہ ہم ایک تو یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے بوجھ ڈالے تھے، بہت سی رسپانسبلٹیز ڈالی تھیں. اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا. لا تحمل علینا، تحمل دیکھیں تو آخذ اور تحمل، یہ جو جزم کی علامت ہے نا یہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں. اور تیسری بات ربنا ولا تحملنا، یہ دیکھیں تحمل، یہ بھی لام کے اوپر جزم جو ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ بھی ہم فعل نہیں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور ہم پر بوجھ، یہ بھی تحمل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بوجھ ڈالنا. تحمل کا بھی وہی روٹ ہے اور تحمل کا بھی وہی روٹ ہے، لیکن اس کی جو ورڈنگز میں ایک میم کے اوپر شدہ آ گیا اور تا کے اوپر پیش آ گیا، یہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی جو معنوی تبدیلی ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالنا یا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بوجھ نہ ڈالنا. ما لا طاقت لنا بھی، اس کا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کا ہم بار ہی نہ سہ سکیں نا. تو ہم کتنی دو دفعہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. ایک دفعہ ہم نے کہا وہ بوجھ جیسا تو نے بوجھ ڈالا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر، اور ہمیں اتنا بوجھ نہ دینا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا. اب آ رہا ہے فعل امر، یعنی کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں بلکہ 4 چیزیں ہمارے ساتھ کرنا. یہ تھا نہ کرنا، یہ ہے کرنا. اور اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ان تینوں چیزوں میں، 4 چیزوں میں
یہاں پہ انتا مولانا سے کہا ہے، بیچ میں ایک ہی دفعہ ذکر کر دیا، لیکن ہم ربنا نہیں کہہ رہے۔ جب ہم نے اللہ کو ڈیٹیل میں اپنی طلب بتائی تھی نا کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا، ڈیٹیل میں ہم بات کر رہے تھے، تب ہم نے ربنا بولا تھا۔ جب اب ہم ڈیٹیل نہیں بولیں گے، واعف عنا، واعف عنا، ہم کوئی ربنا نہیں کہہ رہے، ہمیں نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا کہ یہاں پہ ربنا کہنا ہے، بس فوراً معافی مانگ لو، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش کر دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا، ربنا تینوں جگہوں پہ نہیں آیا، پہلے تینوں جگہوں پہ ہم ربنا کہہ رہے تھے، اب تینوں جگہوں پہ یہاں پہ 3 دفعہ یہ باتیں اکٹھی آئی ہیں، اور تینوں میں ہم نہ ربنا کہہ رہے ہیں، نہ ہی اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارا سہارا ہے، تو ہمارا دوست ہے۔ یعنی کہ مولانا میں بہت سارے میننگز آ جاتے ہیں، کسی کی طرف آپ جب سہارے کے لیے دیکھتے ہیں، دوست کی طرح جو آپ کی طرف، جس کی طرف آپ پلٹتے ہیں، مولا کہتے ہیں نا اس کو، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، اوپر تمام قوم، مطلب القوم الکافرین کے اوپر ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ اور قوم کافرین کون ہے؟ ہم سب کے ذہن میں یہ فوراً ایک دم آ جاتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ قوم الکافرین ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنے ہی ہیں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو آج کل نہیں مانتے، اللہ کے احکامات بجا نہیں لاتے، دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں یہ کام کروں گا، میں نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ کیا وہ کافرین میں سے نہیں ہیں؟ کیا وہ انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں؟ تو ان سب کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ ہم نے اگر انہی لوگوں میں رہنا ہے تو ہمارے میں اتنی ہمت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں چاہیے ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی۔ تو قوم الکافرین میں تمام وہ لوگ آ جائیں گے، کفار بھی آ جائیں گے، اور ہر اللہ کا انکار کرنے والا، ہر دین کا انکار کرنے والا بھی اس میں آ جائے گا، کہ اس کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، ہمیں کامیابی دے عطا فرما، ہمیں مدد عطا فرما، ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی پیاری جو یہ آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو غور سے ضرور دیکھیے، اور یہ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سب کو زبانی یاد ہیں، لیکن ان کے میننگز کو پڑھ کے اس کو اپریشیٹ کریں کہ کتنی پیاری، کتنی خوبصورت یہ جو 2 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، کیا ان کا رتبہ ہے، کیا ان کی فضیلت ہے، اور کتنی پیاری یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، اور اس کو ہمیں مانگنا چاہیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی جو کوشش ہے سورہ بقرہ کو حفظ کرنے کی، اس کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔